میں خصوصاً مسلمان اپنا یہ موقف آپ تمام کے سامنے، پورے ملک کے سامنے واضح طور پر دہرا دینا چاہتی ہوں کہ مسجدیں اللہ کی ملکیت ہوتی ہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ یہاں ہم کسی طور کسی مسجد سے بھی دستبردار نہیں ہو سکتے۔ طاغوتی عدالتوں کا چاہے جو فیصلہ بھی ہمارے سامنے آیا ہے، لیکن ہم بابری مسجد کی 1 انچ زمین سے بھی دستبردار نہیں ہو سکتے۔ بابری مسجد پر ہمارا دعویٰ جوں کا توں برقرار رہے گا، اس لیے کہ شریعت کا یہ قانون ہے کہ ایک دفعہ جس جگہ مسجد بن جاتی ہے وہ جگہ فرش سے لے کر عرش تک مسجد ہی قرار پاتی ہے، چاہے اس کے در و دیوار سلامت ہوں یا نہ ہوں۔ شریعت کے اس قانون کی روح سے بابری مسجد کل بھی مسجد تھی، آج بھی مسجد ہے اور قیامت تک مسجد ہی رہے گی۔ اس کو کافروں اور ظالموں کے قبضے سے آزاد کرانا، اس کی بازیابی کی کوشش کرنا، اس کی تعمیر نو کرنا اور اسے اپنے سجدوں سے سجانا اور آباد کرنا ہم مسلمانوں کی شرعی ذمہ داری ہے۔ آرگنائزیشن کا نام کیا ہے آپ؟ میں اس موقع پر تمام مسلمانوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتی ہوں اور یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ ہندوستان میں بابری مسجد کا مسئلہ صرف ایک مسجد کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ پورے ملک کے مسلمانوں کے دین اور ایمان کا مسئلہ ہے۔ یہ ہماری عزت اور ذلت کا مسئلہ ہے۔ یہ آزادی کے بعد سے اب تک ویران کی گئی اور شہید کی گئی تمام مساجد کی بازیابی اور اس کی تعمیر نو کا مسئلہ ہے۔ یہ ہندوستان میں ہمارے دیگر شاعر، عبادت گاہوں اور اداروں کے تحفظ اور بقا کا مسئلہ ہے۔ یہ کاشی اور متھرا کی مسجدوں سمیت ان 3000 مساجد کے تحفظ کا مسئلہ ہے جن پر آج سنگ پریوار کا دعویٰ ہے۔ اگر آج ہم بابری مسجد کے مسئلے کو چھوڑنے کی حماقت کریں گے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس ہندوستان میں ہم مسلمان بن کر زندہ نہیں رہ سکیں گے، اس لیے کہ جو قوم اپنے عبادت گاہوں کی تحفظ نہیں کر سکتی، اپنے عبادت گاہوں کی تعظیم نہیں کر سکتی، اس قوم کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ملتا۔ میں یہاں خصوصاً مسلم نوجوانوں سے یہ گزارش کرتی ہوں، یہ اپیل کرتی ہوں کہ آپ بابری مسجد